بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، حضرت یعقوب علیہ السلام کنعان میں رہتے تھے۔ ان کو اللہ پاک نے 12 بیٹے عطا کیے۔ انہی میں سے 2 بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین تھے۔ باقی 10 ستیلے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین سے بڑے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام ابھی چھوٹے بچے ہی تھے کہ انہوں نے ایک خواب میں دیکھا کہ سورج اور چاند اور 11 ستارے ان کے سامنے جھکے ہوئے ہیں۔ انہوں نے اس خواب کے بارے میں اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو بتایا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام سے بہت محبت کرتے تھے۔ انہوں نے خواب کا مطلب بتایا تو انہوں نے کہا کہ اے یوسف علیہ السلام، آپ کو بڑے ہو کر اعلیٰ رتبہ ملے گا اور خواب کے بارے میں اپنے بھائیوں کو نہ بتائیے گا۔ حاسد بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے خلاف سازش کی۔ انہوں نے بہانہ بنا کر یوسف علیہ السلام کو لے جانے کی اجازت لے لی اور ان کو دور لے گئے۔ پھر ان کا کرتا اتار کر انہیں اندھے کنویں میں ڈال دیا۔ ان کا خیال تھا کہ ننھے یوسف علیہ السلام کو کوئی دور کا مسافر اٹھا لے جائے گا۔ انہوں نے ننھے یوسف علیہ السلام کے کرتے پر بھیڑیے کا خون لگایا اور اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو وہ کرتا دکھایا اور کہنے لگے کہ یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا ہے۔ کرتا پھٹا ہوا نہیں تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کی چال بازی سمجھ گئے اور بیٹے کی جدائی میں رو رو کر ان کی بینائی چلی گئی۔ ایک قافلہ جو مصر جا رہا تھا وہ کنویں کے پاس رک گیا اور ڈول کنویں میں ڈالا تو ننھے یوسف علیہ السلام اس ڈول میں چڑھ گئے۔ جب ڈول اوپر آیا تو خوبصورت بچے کو اس میں دیکھ کر قافلے والے حیران رہ گئے۔ قافلے والوں نے مصر پہنچ کر معمولی قیمت پر حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک شخص کو بیچ دیا۔ وہ شخص عزیز مصر تھا۔ اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خوب عزت سے اپنے محل میں رکھا۔ اللہ پاک نے حسن اور ذہانت دونوں چیزیں ہی حضرت یوسف علیہ السلام کو خوب دی تھیں۔ جب آپ جوان ہوئے تو اللہ پاک نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنا نبی چن لیا۔ عزیز مصر کی بیوی زلیخا جھوٹی اور دھوکے باز تھی۔ ایک دن اس نے حسین یوسف علیہ السلام کے کردار پر جھوٹا الزام لگا کر انہیں جیل میں قید کروا دیا۔ وہ قید میں اللہ پاک کے حکم سے لوگوں کو خوابوں کی تعبیریں بتانے لگے۔ ایک بار 2 قیدیوں نے اپنے خواب کے بارے میں حضرت یوسف علیہ السلام کو بتایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک نیک قیدی کو بتایا کہ تمہیں موت کی سزا ملے گی اور دوسرے قیدی کو بتایا کہ تم رہا ہو کر دوبارہ بادشاہ کی نوکری کرو گے۔ جب وہ رہا ہوا تو انہوں نے اسے تاکید کی کہ وہ بادشاہ سے ان کا ذکر کریں۔ شیطان نے یہ بات اس کو بھلا دی اور حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں ہی رہے۔ ایک رات مصر کے بادشاہ نے ایک عجیب سا خواب دیکھا۔ اس خواب کی تعبیر کوئی نہ دے سکا۔ بادشاہ پریشان ہو گیا۔ تب اس قیدی نے بادشاہ کو حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں بتایا۔ بادشاہ نے خواب دیکھا تھا کہ 7 گائے موٹی ہیں اور 7 دبلی ہیں اور 7 دبلی گائے 7 موٹی گائے کو کھا گئیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کے خواب کی تعبیر بتائی کہ 7 سال تک زرخیزی اور خوشحالی رہے گی، پھر 7 سال تک قحط رہے گا۔ اس آدمی نے تعبیر بادشاہ کو جا کے سنائی۔ بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بلانے بھیجا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جواب دیا کہ پہلے مجھ پر لگائے ہوئے الزام کا فیصلہ کریں۔ بادشاہ نے اچھی طرح چھان بین کی تو سمجھ گیا کہ الزام جھوٹا تھا۔ اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو باعزت بری کر کے مصر کا وزیر بنا دیا۔ وہ غلہ ذخیرہ کرنے لگے، وہ لوگوں کو اناج دینے لگے، لوگ دور دور سے آنے لگے۔ ایک دن ان کے ستیلے بھائی آئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں پہچان لیا، وہ ان کو نہ پہچان سکے۔ حاسد بھائیوں نے کہا کہ ہمارے چھوٹے بھائی بنیامین کا حصہ بھی دیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اگلی بار اس کو بھی لے آنا ورنہ کچھ نہیں ملے گا۔ وہ بھائی اگلی مرتبہ بنیامین کو بھی ساتھ لائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو چپکے سے اپنے بارے میں بتایا اور بہانے سے انہیں اپنے پاس روک لیا۔
باقی بھائی واپس پہنچے تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو بنیامین کے بارے میں بتایا، جن کی آنکھیں پہلے ہی حضرت یوسف علیہ السلام کے غم میں رو رو کر سفید ہو چکی تھیں۔ اب بنیامین کی جدائی بھی۔ اپنے باپ کی یہ حالت دیکھ کر ستیلے بھائی مصر آئے تاکہ وزیر سے فریاد کریں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو بتا دیا کہ وہ مصر کے وزیر ہیں۔ یہ سب سن کر ان کے بھائی حیران رہ گئے اور اپنے کیے پر بہت شرمندہ ہوئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا۔ انہوں نے اپنے بھائیوں کو اپنا کرتا دیا اور کہا کہ اسے میرے والد کے چہرے پر رکھنا، ان کی آنکھیں ٹھیک ہو جائیں گی، اور اپنے بھائیوں کو روانہ کر دیا۔ واپس جا کر انہوں نے ویسے ہی کیا جیسے ان کو حضرت یوسف علیہ السلام نے کرنے کو کہا تھا، تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں ٹھیک ہو گئیں، اور اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد سے مل گئے۔